حضور جب معراج پہ تشریف لے گئے، سدرۃ المنتہا کے بعد جب آپ کے لیے رف رف آیا، رف رف کہتے ہیں جیسے قالین کا ایک ٹکڑا ہو نا، اسی انداز کا کہ اس پہ حضور کھڑے ہوئے اور وہ آپ کو لے کے اڑ پڑا، اس کو کہتے ہیں رف رف۔ علی رف رف خضری ابکری حسام، اور جبریل وہیں رک گئے بس۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ حضور نے فرمایا کہ جبریل آپ کیوں رک گئے؟ انہوں نے کہا بس وما منا الا له مقام معلوم، ہم سب کا ایک حد ہے، ایک مقام ہے، ایک منزل، اس سے آگے ہم نہیں جا سکتے۔ اللہ اکبر۔ اب حضور گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے عرش کے قریب بلایا، اور پھر اللہ نے جب 50 نمازیں فرض فرمائی ہیں تو وہاں جبریل درمیان میں نہیں ہے، تو اللہ نے خود کلام کیا ہے نا۔ تو اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ وہاں دیدار بھی ہے اور کلام بھی ہے۔ جب حضور واپس آئے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی چھٹے آسمان پہ، تو موسیٰ علیہ السلام بھی چونکہ رسول تھے اور نبی تھے اور کلیم اللہ تھے، تو ان نے پوچھا کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے آپ پر کوئی فرض فرمایا؟ ہاں، فرضت علیہ وعلی امتی 50 صلوات، مجھ پر اور میری امت میں 50 نمازیں فرض ہوئی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کہ ارجع الی ربک فاسألہ التخفیف، حضور واپس جائیں، اپنے اللہ سے معافی مانگیں، آپ کی امت 50 نہیں پڑھ سکتی۔ اور جن کے دماغوں میں اللہ رحمت کرے بس غلط عقیدے بیٹھ جاتے ہیں، تو انہوں نے اس سے بھی اپنا ایک استدلال بنایا ہے کہ دیکھو جی، موسیٰ علیہ السلام کو علم غیب تھا نا، کہ انہوں نے کہا حضور کی امت 50 نہیں پڑھ سکتی، تو نبی عالم الغیب ہوتے۔ اس کی وجہ ہے کہ باطل جتنے فرقے ہیں نا، وہ اپنا ایک ٹارگٹ بنا لیتے ہیں اپنے عقیدے کا، پھر جہاں کوئی موقع ملا فوراً کوشش کی کہ آیت کو چاہے معنی بدل جائے، تحریف ہو جائے معنوی، لیکن ہم اپنا عقیدہ ثابت کریں۔ یاد رکھو اس میں علم غیب کا تو مسئلہ ہی نہیں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام حضور سے پہلے نبی ہیں، 1200 سال پہلے نبی گزرے ہیں، وہ اپنی امت کا تجربہ کر چکے ہیں۔ ان کی امت میں 3 نمازیں فرض تھیں، وہ 3 نہیں پڑھتے تھے، تو انہوں نے کہا میرے بعد جو امت آئے گی وہ 50 کہاں پڑھے گی؟ یہ تو تجربے کی بات ہے، اس میں علم غیب کا تو کوئی تعلق نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پھر تشریف لے گئے، پھر اللہ سے سوال کیا، اللہ نے فرمایا اچھا آپ کی امت کے لیے 5 نمازیں معاف، 45 رہ گئی۔ پھر آئے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا حضور ارجع الی، پھر جائیں، 45 بھی بہت ہیں، آپ کی امت نہیں پڑھ سکے۔ حضور پھر گئے۔ اللہ اکبر۔ یہاں جو علماء ہیں نا، جو جن کے دلوں میں عشق محمد مصطفیٰ ہے، دعا کرو اللہ ہمیں بھی کوئی کروڑواں درجہ نصیب فرما دے۔ اس کی وجہ یہ یاد رکھو، حدیث سمجھ ہی نہیں آتی جب تک حضور سے عشق نہ ہو۔ بے عشق محمد جو محدث ہیں جہاں میں، آتا ہے بخار، ان کو بخاری نہیں آتی۔ اور دیکھو نا یار، دنیا میں آدمی عورت پہ عاشق ہوتا ہے، بدبخت لڑکوں پہ ہوتا ہے، اس کے اشارے سمجھتا ہے کہ نہیں سمجھتا؟ تو اگر تم عشق میں ان کے اشارے سمجھتے ہو تو جو سرکار کے عاشق ہیں وہ حدیث کے اشارے سمجھتے ہیں۔ انہوں نے کہا
کہا کہ اس حدیث سے ثابت ہوا کہ حضور کا ایک معراج نہیں ہے بلکہ اور معراج ہیں. حضور جا جو رہے ہیں اوپر پھر آ رہے ہیں تو معراج ہو رہا ہے نا. معراج کا معنی کیا ہوتا ہے؟ عروج، اوپر جانا پھر آنا. میں کہا صرف ایک معراج نہیں کہ ایک دفعہ حضور گئے، ایک دفعہ تو آپ گئے، لیکن سدرۃ المنتہا کے بعد پھر عرش تک حضور گئے، پھر آئے، پھر گئے، پھر آئے، پھر یہ سب معراج محمد مصطفیٰ ہیں. اور بعض علماء نے ایک عجیب بات کی ہے کہ جی حدیث مبارک میں تو بہرحال مجھے نہیں ملی، کہ انہوں نے کہا کہ اصل میں اس بار بار آنے اور جاننے میں ایک تو حکمت تھی کہ اللہ نے اپنے نبی کی شان بڑھانی تھی، ورنہ پہلی دفعہ ہی فرما دیتے نا کہ جی چلو 45 معاف. اور دوسرا موسیٰ علیہ السلام جو بار بار کہہ رہے تھے، انہوں نے کہا اصل بات یہ تھی کہ موسیٰ علیہ السلام بھی یہ چاہتے تھے کہ مولا میں آپ کو تو نہ دیکھ سکا لیکن دیکھنے والے کو تو دیکھتا رہوں. اسی لیے کسی نے کہا تھا نا کہ ہم نے خدا کو نہیں دیکھا، بن دیکھے تجھ کو خدا مان لیا ہے، دیکھنے والے کا کہا مان لیا ہے. ہم نے تو حضور پاک کا کہا مانا ہے نا، ہمیں کیا پتا تھا توحید کیا ہے. جب آخری دفعہ گئے تو اللہ نے فرمایا میرا مدنی اب آپ کی امت پہ 5 نمازیں ہیں، لیکن لا تبدیل لکلمات اللہ، میرے فیصلے کبھی بدلا نہیں کرتے ہیں. آپ کی امت پڑھے گی تو 5 لیکن ہم 50 لکھیں گے. من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، ایک نیکی کا 10 گنا تو ملتا ہے نا. تو آپ کی امت 5 پڑھے گی لیکن ہم 50 لکھیں گے. اچھا خدا کی شان دیکھو، موسیٰ علیہ السلام نے پھر بھی کہا، 5 کے بعد بھی کہا. انہوں نے کہا ارجع الی ربک فاسألہ التخفیف، حضور آپ واپس جائیں، آپ اس 5 سے بھی رعایت مانگیں. لیکن حضور نے فرمایا استحیی ربی، اب مجھے حیا. کیوں؟ اس کو سمجھو نا، اللہ سے دعا بھی کیا کرو اللہ ہمیں سمجھ بھی دے، فہم بھی دے کہ ہر دفعہ جانے میں اللہ نے کتنی نمازیں معاف کی؟ 5. پھر گئے تو کتنی معاف کی؟ 5. اب باقی کتنی بچ گئی؟ 5. تو اب حضور کو استحیا ہوا کہ اب جب اس کا معنی ہے کہ یہ 5 بھی ختم ہو جائے. جب 5 ہی معاف ہونی ہے تو پھر یہ 5 بھی معاف ہو گئی تو میری امت اس عبادت سے بھی معلوم ہو گئی. اس میں ایک راز اس لیے حضور پھر نہیں گئے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا.